کہاں ہے؟ کہاں؟ یہاں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما۔ دل سکون پاتا ہے رب سے لو لگانے میں، دل سکون پاتا ہے رب سے لو لگانے میں، پھر بھی لوگ غافل ہیں کس طرح زمانے میں، پھر بھی لوگ غافل ہیں کس طرح زمانے میں، عصمتیں لٹے نہ کیوں اب تیری حکومت میں، عصمتیں لٹے نہ کیوں اب تیری حکومت میں، مجرموں کو گر تو ہی خود لگے بچانے میں، مجرموں کو گر خود ہی تو لگے بچانے میں، دل سکون پاتا ہے رب سے لو لگانے میں۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور مستقبل کے ہونہار بچوں، ابھی برادر عزیز نے جس موضوع کے اوپر گفتگو کی ہے، میں اسی موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آج مسلمانوں کی جو تنزلی کے جو اسباب ہیں وہ کہیں نہ کہیں
اسی سے تعلق رکھتا ہے، اور اسی آیت کریمہ سے جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی، یہ بات سچ ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ جو انسان اس دنیا کے اندر غلطی کرتا ہے اسے ایک دن اس غلطی کی سزا ملے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اگر کوئی انسان غلطی کرتا ہے، جرم کرتا ہے، تو اس کی سزا اسے اس دنیا کے اندر بھی ملے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آخرت کے دن کے اندر بھی ملے گی۔ آئیے سب سے پہلے اسی آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر دنیا والے انسانوں کو میسج دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو انسان اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، جو انسان اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، ہم اس کی زندگی کو اس دنیا کے اندر تنگی میں ڈال دیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ سے میسج یہ دینا چاہتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی دین کو نہیں مانتا ہے، جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے اوپر ایمان نہیں لاتا ہے، یہی وہ انسان ہے جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، یہی وہ انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کر رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی انسان کے بارے میں اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ یہی وہ انسان ہے جس کی زندگی کو ہم دنیا کے اندر تنگ کر دیں گے، جس کی زندگی کو ہم دنیا کے اندر تنگ کر دیں گے۔ اب یہاں پر مفسرین نے تین دور کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک تو معیشتاً ضنکا سے مراد یہ دنیاوی زندگی ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ قبر کی زندگی ہے، اور تیسری چیز آخرت کی زندگی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ ہم اس کی زندگی کو اس دنیا کے اندر تنگ کر دیں گے۔ مراد یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس دولتیں ہوگی، ایک انسان کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہوگی، ایک انسان کے پاس رسوخوں والی زندگی ہوگی، ایک انسان کے پاس رئیسی والی زندگی ہوگی، مالداری ہوگی، لیکن اس کی زندگی کے اندر سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا اپنے سماج اور معاشرے کا اندازہ لگائیں، کتنے ایسے انسان آپ کو سماج اور معاشرے کے اندر ملیں گے جس کے پاس دولتوں کے انبار موجود ہیں، جس کے پاس مال اور دولت کی ریل پیل ہے، لیکن اس کی زندگی کے اندر تنگی پائی جاتی ہے، اس کی زندگی کے اندر سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ انسان رات کے وقت کھانا کھا کر کے جب بستر کے اوپر جاتا ہے تو نیند کے لیے نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہے۔ جب وہ انسان بستر کے اوپر جاتا ہے تو اس انسان کو صرف کروٹیں بدلنا پڑتا ہے، وہ انسان صرف اور صرف اپنی رات بھر کروٹیں بدلتا ہوا رہتا ہے، اسے نیند نہیں آتی ہے۔ وہ انسان سوچتا ہے یہاں پر اتنا نقصان ہو گیا، وہاں پر اتنا نقصان ہونے والا ہے، یہ ساری کی ساری چیزوں کو سوچ کر کے ایک انسان جو ہے بے چین ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کے اندر سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، دنیا کے اندر ایک انسان کی زندگی کو تنگ ہونے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ایک انسان کے پاس ساری کی ساری چیزیں موجود ہوگی، لیکن اس کے پاس اگر کسی چیز کی کمی ہوگی تو سکون اور چین کی کمی ہوگی، اس کی زندگی کے اندر راحت نہیں ہوگی، اس کی زندگی کے اندر آرام نہیں ہوگی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیشتاً زنکا سے یہاں پر اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مفسرین نے واضح کیا ہے کہ دنیا کے اندر ایک انسان اس طرح پریشان ہوگا کہ اس کی زندگی جو ہے تنگ نظر آئے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، مفسرین نے عذاب قبر کی طرف اشارہ کیا ہے، اور دوسری چیز کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ ایک کافر جب اس دنیا سے چلا جائے گا، ایک ایسا انسان جس نے اس دنیا کے اندر رب کی ذکر سے اعراض کیا، جس انسان نے اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت کو ماننے سے انکار کر دیا، جب وہ انسان قبر کے اندر جائے گا، جب ملک الموت اس انسان کے جسم سے روح کو نکال لیں گے، جب اس انسان کو قبر کے اندر رکھا جائے گا، فرماتے ہیں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس انسان کو جو ہے عذاب قبر ہونے والی ہے۔ مفسرین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان قبر کے اندر جائے گا، جب ایک کافر قبر کے اندر جائے گا، جب فیصلہ ہو جائے گا، اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اس کے لیے جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا، اور اس کے قبر کے اندر 99 سانپ کو مسلط کر دیا جائے گا، اور اس 99 سانپ میں سے ایک سانپ کے 99 فن ہوں گے، اور اسی فن سے تا قیامت اس انسان کے اوپر جو ہے اس فن سے عذاب کو برساتا رہے گا، اس کے اوپر جو ہے کوڑے کو اس کے اوپر عذاب کو برساتا رہے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عذاب قبر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی عذاب قبر کی طرف اشارہ کیا ہے، اسی عذاب قبر کی طرف اشارہ کیا ہے، اسی عذاب قبر کی طرف مفسرین نے اشارہ کیا ہے کہ معیشتاً زنکا سے مراد عذاب قبر بھی ہے۔ اور تیسری چیز آخرت بھی ہے۔ یہاں پر جب ایک انسان آخرت کے اندر جب ایک انسان کا فیصلہ ہوگا، قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی عدالت کی کرسی پر بیٹھے گا، جب ایک انسان کا انصاف ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کی گناہوں کے اوپر جب اس کی پکڑ کرے گا، اس انسان کا فیصلہ یہ ہوگا کہ اس انسان کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا، اس انسان کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا، اور جب اس انسان کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا تو اس کے اوپر عذاب کو مسلط کیا جائے گا، آگ کے انگاروں کو اس کے اوپر مسلط کیا جائے گا، اور اس انسان کے لیے تھوہر جیسے کھانے کو پیش کیا جائے گا، کھولتے ہوئے پانی کو اس انسان کے لیے پیش کیا جائے گا، کھولتے ہوئے پانی کو اس انسان کے لیے پیش کیا جائے گا جو انسان جہنم کے اندر جائے گا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی مراد ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو انسان رب کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت سے انکار کرتا ہے، اس انسان کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ کر دے گا اس دنیا کے اندر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب قیامت کے بارے میں بھی اشارہ کر رہا ہے، قال رب لم حشرتنی اعما ونحشره یوم القیامت اعما، ہم اسے دنیا کے اندر بھی سزا دیں گے، ہم اسے دنیا کے اندر عذاب میں مسلط کریں گے، لیکن جب ہم اسے قیامت کے دن اٹھائیں گے تو ہم اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے، ونحشره یوم القیامت اعما، ہم اسے قیامت کے دن اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اندھا بنا کر کے اٹھائے گا، جب ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالی نابینا بنا کر کے اٹھائے گا، تو وہ انسان اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرے گا، وہ انسان اللہ تبارک و تعالی سے پوچھے گا، قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، پروردگار عالم مجھے آج اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا گیا ہے؟ میں تو دنیا کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتا تھا، پروردگار عالم میں تو دنیا کے اندر اپنی
आंखों से देखा करता था। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा। हम तो दुनिया के अंदर अपनी नजरों से देखा करते थे, आखिर आज हमें अंधा बना कर के क्यों उठाया गया है? अल्लाह तबारक व तआला जवाब दे रहा है, क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को जवाब देगा कि इंसान, जब तुम्हारे सामने हमारी आयतों को पेश किया करते थे, जब तुम्हारे सामने हमारी आयतों को पेश किया जाता था, हमारी निशानियों को पेश किया जाता था, क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। तो तुमने दुनिया के अंदर उन आयतों को भुला दिया था, उसी की पादाश में आज तुम्हें भी भुला दिया गया है। जिस तरह तुमने दुनिया के अंदर मेरी आयतों को भुला दिया था, आज तुम्हें भी उसी तरह आज क़यामत के दिन भुला दिया गया है। उसी की पादाश में आज तुम्हें अंधा बना करके उठाया गया है। मेरे अजीज साथियों, मेहमान खुसूसी जो है वो स्टेज पर आ चुके हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी मौजूदगी में ज़्यादा कुछ गुफ्तगू करना ये थोड़ी सी बेअदबी होगी और आप लोग भी परेशान हैं। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ और अपने मेहमान मुक़र्रिर को अपना वक्त देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से आखिर में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम कही हुई बातों पर मुझे फिर सुनने वाले तमाम सामईन को उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम की हाज़िरी को कबूल फरमाए और हमारे लिए जरिया निजात बनाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।